ہٹلر دوسری جنگ عظیم جیت جاتا تو کیا دنیا آج ایسی ہوتی جیسی ہم جانتے ہیں، یا وہ ایک ایسی آمرانہ دنیا ہوتی جہاں آزادی محض ایک خواب رہ جاتی؟ ہمیشہ کی طرح تاریخ نے اپنے فیصلے کر دیے، لیکن آئیں تصور کریں اگر یہ فیصلے الٹے ہوتے تو ہم آج کہاں کھڑے ہوتے؟ 1945 میں ہٹلر برطانیہ کو جھکا چکا ہوتا، روس کی سرزمین برف میں دفن ہو چکی ہوتی، فرانس اور پولینڈ مکمل غلام بن چکے ہوتے، نازی جرمنی کا جھنڈا برسلز سے ماسکو تک لہرا رہا ہوتا، ہر گلی، ہر دفتر، ہر کتاب پر آرائن نسل کی برتری کا سکہ چلتا، ریڈیو پر صرف ہٹلر کی آواز، اخبارات میں صرف نازی سچ اور اسکولوں میں صرف وفاداری کے سبق۔ ہٹلر کی فتح کے بعد امریکہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتا، کوئی مارشل پلان نہ بنتا، کوئی نیٹو نہ وجود میں آتی، بلکہ شاید امریکہ نازی جرمنی سے تجارتی معاہدے کر لیتا، صرف معاشی فائدے کے لیے۔ بالی ووڈ، آزادی اور اظہار رائے سب ناپید ہوتے۔ اگر ہٹلر کامیاب ہو جاتا تو لاکھوں یہودی یورپ میں چھپے رہتے یا مارے جا چکے ہوتے، امریکہ اور برطانیہ پناہ دینے سے انکار کر چکے ہوتے، فلسطین میں اسرائیل نہ بنتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انصاف ہوتا یا صرف ظلم کا نقشہ بدلتا؟ ایک مظلوم قوم کے بعد دوسری قومیں مظلوم بن جاتی۔ اب بات آتی ہے اسلامی دنیا کی۔ برطانیہ اور فرانس کی نو آبادیاتی غلامی میں پسی ہوئی قومیں ہٹلر کی کامیابی کو نجات کا نظریہ سمجھتی۔ کچھ عرب قائدین نازیوں کا ساتھ دیتے صرف اس لیے کہ انگریزوں سے چھٹکارا ملے، لیکن اسلامی سوچ نازی نظریے سے کبھی میل نہ کھاتی، کیونکہ جہاں ہٹلر نسلی برتری کی بات کرتا، اسلام تقوی اور عدل کی بنیاد رکھتا۔ شاید مسلمان دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی، ایک وہ جو نازیوں سے وقتی مفاہمت کرتے، دوسری وہ جو فکری و عملی مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے۔ شاید مسلم علماء اور مجاہدین ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھتے، کشمیر، فلسطین، الجزائر اور افغانستان سب ایک آواز میں پکار اٹھتے، ظلم چاہے مغربی ہو یا نازی، اسلام کبھی سر نہیں جھکاتا۔ شاید کہیں خلافت کی بازگشت دوبارہ سنائی دیتی، شاید نازیوں کی فکری آمریت کے خلاف قرآن کا پیغام گونجتا۔ ہٹلر کی دنیا میں نہ اوپن انٹرنیٹ ہوتا، نہ یوٹیوب، نہ سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی صرف جنگی مقاصد کے لیے ہوتی اور تعلیم صرف اطاعت سکھاتی۔ تخلیق، سوچ اور آرٹ کو دبا دیا جاتا، شاعری، ادب اور موسیقی صرف پروپیگنڈا کے اوراز ہوتے، سائنس کے رفتار سست ہو جاتی کیونکہ سوال کرنا جرم بن چکا ہوتا۔ ہٹلر کی دنیا میں عورت صرف ماں اور پیدا کرنے والی ہوتی، عورت کا تعلیم، سیاست یا آزادی سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ افریقی ممالک جو پہلے ہی استعماری نظام کا شکار تھے، نازی تسلط میں نئی غلامی کا سامنا کرتے، چین، بھارت، انڈونیشیا، جہاں قومیں آزادی کی تحریکیں چلا رہی تھی، وہاں ہٹلر کا لوہا مضبوطی سے بیٹھ جاتا، لیکن شاید وہی ظلم ایک نئی بیداری کا ذریعہ بھی بنتا۔ ایک دنیا جو صرف ایک سوچ پر قائم ہو، جہاں رنگ، نسل، عقیدہ سب جرم بن جائیں، جہاں انسان انسان نہ رہے، صرف نظام کا پرزہ بن جائے، کیا وہ واقعی کامیابی ہوتی یا انسانیت کی شکست؟ ہٹلر کی شکست شاید دنیا کے لیے نجات تھی، مگر اس کے بعد جو نظام آیا کیا وہ مکمل عدل پر مبنی تھا؟ نہیں۔ امریکہ کے سپر پاور بننے کے بعد نئے فاشزم نے جنم لیا، معاشی، عسکری اور نظریاتی، لیکن آج بھی اسلامی دنیا بیدار ہو رہی ہے، ظلم کے ہر نظام کے خلاف ایک آواز بلند ہو رہی ہے۔ اگر دنیا ہٹلر کے تابع ہوتی تو کیا آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے؟ کیا آپ سچ لکھ سکتے؟ کیا قرآن، حق اور عدل کی آواز بلند کی جا سکتی؟ شاید نہیں۔ اس لیے جب بھی آپ آزادی سے سانس لیں تو یاد رکھیں یہ آزادی قربانیوں سے ملی ہے، اور آج بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی ضرورت ہے۔